مفتاح صاحب، یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، اس سے گراؤنڈ پہ کیا فرق پڑے گا عام آدمی کو؟ روٹی سے لے کر اناج گندم عام کھانے سے لے کر اشیاء جو ہم خریدتے ہیں عام ڈیلی، اس کو بھی فرق پڑا آپ کے خیال میں، یا اس کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے؟ دیکھیں کامران بھائی، ظاہر ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ افراط زر کم ہو اور مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار کم ہو۔ تو پچھلے سال خود انہوں نے فرمایا کہ 24% سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اور اس سال جو ہے وہ 4.5-5% بڑھی ہے، تو وہ بہتر بات ہے۔ دنیا بھر میں خام تیل کی قیمت کم ہو گئی، خوردنی تیل کی قیمت کم ہو گئی، کھانے پینے کے تیل کی، دنیا بھر میں گندم وغیرہ کی، کپاس کی، دیگر چیزوں کی قیمت کم ہو گئی، تو پاکستان میں بھی افراط زر کم ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ خوشی کی بات ہے اور اطمینان بخش بات ہے کہ افراط زر کم ہو گیا ہے، اور افراط زر کے نمبر کو کوئی بھی نہیں جھٹلا رہا، بالکل سب کہتے ہیں کہ نمبر ایک دم ٹھیک ہے۔ جب ہم کو ایکسپورٹ امپورٹ، لیکن میرا سوال یہ کہ کیا گراؤنڈ پہ مہنگائی کم ہوئی ہے، اس کا مطلب آپ مانتے ہیں یہ بات، اگر افراط زر کم ہوئی ہے؟ جی افراط زر کم ہوا ہے، مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آئی ہے۔ ظاہر ہے مہنگائی تو کم نہیں ہوئی، اشیاء خوردونوش نہیں، اشیاء خوردونوش سستی تو نہیں ہوئی، لیکن جو اس کا فلپ سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی 3 سال سے شرح نمو اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہے ہیں۔ تو ہم 3 سال سے جب غریب ہو رہے ہیں تو ہماری قوت خرید کم ہو رہی ہے، مقروض ہم ہو رہے ہیں، 60 روپے کا آٹا آج پیدا ہوتے ساتھ ہی غریب ہم ہو رہے ہیں۔ اور بتا دیں کیا ہو رہے ہیں مفتاح صاحب؟ سر خوار ہو رہے ہیں، خجل، مطلب بیسیکلی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہاں پہ مطلب یہاں پہ دیکھیں نوکری نہیں مل رہی۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 44.7% پاکستانی خط غربت کے نیچے ہے، جس میں سے 16% پاکستانی جو ہے وہ مفلسی کے نیچے ہے، وہ اتنے برے حال ہیں۔ یہ بہت غلط جگہ پہ ہم آ گئے ہیں، اور جب تک ہم اپنے ملک میں فنڈامنٹل ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مفتاح صاحب ایک بات بتائیں، یہ میرے خیال سے اگر کل 10% ملازمین کی تنخواہ بڑھ بھی جاتی ہے سرکاری، تو جو ٹیکس کا سلیب ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اگر کم نہیں ہوتا، ریلیٹیو ملتا، تو کوئی فرق پڑے گا لوگوں کو یا نہیں پڑے گا وہ 10% بڑھانے سے بھی؟ دیکھیے سرکاری ملازمین 7-8 لاکھ ہیں، 7-8 لاکھ افواج میں پاکستان کے، 14-15 لاکھ ہیں، لیکن باقی تو فیکٹر ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس بار آپ نے حکومت کے افسران کی پچھلے سال 20% تنخواہ بڑھائی تھی، جبکہ اس سال انفلیشن تو صرف 5% ہوا ہے، لیکن چلو آپ نے بڑھا دی۔ اس سال انفلیشن جب 5% ہوا ہے تو اگلے سال 5% تنخواہ تو کم از کم بڑھانی چاہیے، یہ بات تو میں مانتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ بڑھانا جو ہے، حالانکہ رانا احسان کے جو کیبنٹ کولیگز ہیں ان کی تنخواہ 188% بڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، اور وہ 5 مہینے پہلے بیک ٹریک سے بڑھی ہے، چلو وہ بھی مبارک کرے۔ اور ایک اگر آپ اجازت دیں، شاید ایسے ہی تھوڑی تفنن کے ساتھ یہ بات کر دوں کہ آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کون ہٹائے گا، تو ایک زمانے میں مودی اور انڈیا والے بھی کہتے تھے کہ رافیل کو کون گرائے گا، جس نے رافیل کو گرائے وہ ان کی حکومت بھی ہٹا سکتا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر رافیل جو ہے اس کو، میں مثال غلط ہو جائے گی، میں دوں گا نہیں ادھر، میں اتنا بیوقوف بھی نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، بڑی خطرناک ہو جانی تھی مثال، بڑی خطرناک ہو جانی تھی۔ لیکن میں جو آگے بات کرنے لگا ہوں، میں حیران ہوں، ابھی میں رانا صاحب آپ کو سامنے رکھ کے IMF سے پوچھ رہا ہوں، IMF والوں تمہیں ذرا ہوش کے ناخن نہیں لے رہے کہ تم پاکستانیوں کی تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، ٹیکس زیادہ لگ رہے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے پرائم منسٹر کی آفس کی تزئین و آرائش، IMF سے کہہ رہا ہوں، یہ میں 6.50 کروڑ رکھ دیا گیا بجٹ کے اندر، منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں 12 اپارٹمنٹ کی تعمیر کے لیے 13، ابھی یعنی کہ اتنے عالی شان اپارٹمنٹس ہیں، ان کو مزید ان پہ 13 کروڑ لگایا جا رہا ہے۔ IMF والے آپ لوگوں کو کیا بھنگ پی کے سو رہے ہیں میرے بھائیوں؟ IMF والوں آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے اسپیکر کی تنخواہیں بڑھا دیں، منسٹر کی تنخواہیں 1 لاکھ سے 5 لاکھ کر دی؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ رانا صاحب کمال ہے، IMF کو کس طرح ڈیل کیا یار آپ نے بھائی؟ آپ بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی تنخواہیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور آپ IMF کے کہنے میں غریب کو مارتے جا رہے ہیں، یہ کمال کیا آپ نے یار، یہ کیسے کیا؟ یہ بتائیں، سوال یہ ہے، یہ جواب دیجیے گا۔ کامران صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، اگر کوئی نہیں دیکھیں، یہ آپ دیکھیں، اگر کوئی بلڈنگ ہے اس میں ریپیئر مینٹیننس ہونی ہے، کوئی بہتری آنی ہے تو پیسوں سے ہی آنی ہے۔ PSDP پہ 4 ٹریلین روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور بالکل یہاں دیکھیں جہاں وفاقی بجٹ کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، جو سب سے اہم بجٹ ہے وہ صوبوں کا بجٹ ہے، کیونکہ جو سروس ڈیلیوری ہے، جو ہیلتھ ہے، جو ایجوکیشن ہے، جو لا اینڈ آرڈر ہے، جو سینیٹیشن ہے، جو پانی ہے، یہ سارا کچھ صوبوں نے دینا ہے۔
تو اور صوبوں کے پاس جو ہے وہ 3000 رانا صاحب ایک میری بات سنیں, ایک تو ٹائم نہیں ہے بریک سے پہلے, لوگوں کو آپ کی موٹی باتیں سمجھ جا رہی ہے. ایک بات بتا دیں اگر آپ بتا سکتے ہیں, کوئی خوشی کی خبر ہے لوگوں کے لیے کل بجٹ میں؟ مطلب خوشی کی خبر بتانے میں آپ لوگوں کو پرابلم ہے, بری خبر ہے پڑھ کے سنائی جا رہا ہوں آپ کی. میں بتاتا ہوں خوشی کی خبر میں دے دیتا ہوں. دیکھیں 200 ارب روپے کی امپورٹ, دیکھیں 200 ارب روپے کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, جو اے سی ڈی, سی ڈی اور آر ڈی کی ڈیوٹیاں 200 ارب, اور ان کا کوئی ان کو کور کرنے کھانے پینے کی چیزوں پہ جو ڈیوٹیز ہے یا کن چیزوں پہ ڈیوٹیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ گاڑیوں پہ نہیں, یہ 7000 آئٹم کے اوپر ڈیوٹی ہے جو امپورٹ ہوتے وقت آپ کی لگتی ہے, جس کو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی ہے. الحمدللہ گاڑیوں والوں کو فائدہ ہو گیا, عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہے بھائی؟ اس سے فرق گاڑیوں والوں کو تو فائدہ ہو گیا, ابھی سمجھ آ گئی. بھائی جو چیز امپورٹ ہوگی یا جو مینوفیکچرنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے, اگر وہ سستی ہوگی تو وہ عام آدمی مفتا صاحب آپ ایگری نہیں کر رہے, آپ سر کیوں لا رہے ہیں بھائی؟ 700 کمیونٹیز پہ ہو رہا ہے, جلدی بتائیں ذرا, بریک لینی میں نے. مفتا صاحب جلدی بتائیں ذرا. میں نے سنا ہے کہ وہ 1% انکم ٹیکس ہر امپورٹ پہ لگا رہے ہیں, تو اس کان سے دے کر اس کان سے لے رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ. ماشاء اللہ.